الحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونسب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام على سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا. ماشاءاللہ کافی احباب بیٹھے ہیں. مل کے باواز بلند درود پڑھیے محمد و آلہ بیت اللہ صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد اللہ. صاحبان جی بغیر انتہائی مختصر سا وقت ہے اور ذہن تو کچھ اور بنا کے آیا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف ایک یا دو جملے فضائل کی حد تک کہنا چاہتا ہوں. اور اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی لیجیے گا، کیونکہ جس دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اسے اتنا ہی اپنے مرشدوں کا ذکر پسند آتا ہے. وجہ ایسا ہے. اور یقیناً آپ سب جو میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے، سب کے سب محبت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے سرشار ہے. اس لیے امید رکھتا ہوں کہ میری معروضات آپ تک یقیناً پہنچیں گی. جو آیا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، خداوند متعال اس آیت میں اپنے حبیب کی شان دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. کہ میرا حبیب میں نے تجھے اس پوری کائنات پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. جو بول سکے میرے ساتھ. وَمُبَشِّرًا، اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا. وَنَذِيرًا، اور اپنے عذاب سے
میں نے تجھے دنیا کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور تجھے نورانی چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ، جتنی جلدی آپ توجہ فرمائیں گے اتنی جلدی میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میں نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور گواہ کس پہ ہے؟ اللہ کا رسول۔ اس کے لیے قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ میرے حبیب کو میں نے کس کس شے پہ گواہ بنایا ہے۔ توجہ صاحبہ، اور ایک آیت، اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں سے، انسانوں سے سوال ہے اللہ کا قرآن کریم کی اس آیت میں کہ تم اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا ولی کیوں بناتے ہو؟ توجہ صاحبہ، اور اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء تک کیوں نہیں جاتے؟ اللہ فرماتا ہے کس دلیل کی بنا پر میں نے جو ولی بنائے ہیں اور اس کے خلاف تم جا رہے ہو؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے انہیں ولی ماننے کی؟ اور جو ولی کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا وَمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جسے تم خود ولی بنانا چاہ رہے ہو، میں نے انہیں زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ بنایا ہی نہیں ہے۔ جس تک میری بات پہنچے، اگر وقت زیادہ ہوتا تو تفصیل میں جاتا، لیکن مجھے اعتماد ہے اپنے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں کی سماعت پر کہ میری بات یقیناً پہنچی، چونکہ مجھے جلدی میں بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ بنایا ہی نہیں، یعنی اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ ہوتا ہے، جس کے سامنے زمین بھی بنی ہو، جس کے سامنے آسمان بھی بنا ہو۔ پروردگار تیرا ولی کون ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا ایک ولی میں خود ہوں، ایک میرا رسول ہے، اور ایک وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ بھئی زکوٰۃ دی تھی علی ابن ابی طشیہ سنی، سب مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ علی کی ذات ہے کہ جس نے حالت رکوع میں یہ زکوٰۃ دی تو آیا ولایت نازل ہوئی۔ تو سمجھ میں آیا اللہ نے فرمایا کہ میرا ولی رسول ہے اور علی ہے، اور دوسری آیت نے فرمایا کہ میں نے جسے تم ولی مانتے ہو میں نے انہیں زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا۔ تو پھر ماننا پڑے گا جب زمین و آسمان خلق ہو رہی تھی یا محمد دیکھ رہا تھا یا علی دیکھ رہا؟ سلامت رہی گا حضور، نعرے کے جواب کا یہ حق نہیں۔ اللہ صلی اللہ محمد متوجہ صاحبان، اللہ کا ولی وہ ہے جو زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ ہے۔ توجہ، تو گویا میرا رسول سب سے پہلا گواہ زمین و آسمان کی خلقت کا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اٹھائیے قرآن سورہ آل عمران، اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب یاد کر اس وقت کو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جب میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ توجہ، بڑی مشہور و معروف آیا، ہمارے ممبروں سے اکثر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو، قبلہ یاد کروایا اسے جاتا ہے جو واقعے کا عینی شاہد ہوتا ہے۔ توجہ، آپ گنتے آئیے گا، وقت زیادہ نہیں آپ، لیکن آپ کو میرا ساتھ جلدی دینا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب میں نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں تو تمہارے جانے کے بعد میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ توجہ، یعنی اللہ نے یہ دنیا کو سمجھایا ہے کہ جب میں عہد لے رہا تھا میرا محمد دیکھ رہا تھا۔ توجہ نا صاحبان، عہد انبیاء کا بھی رسالت ماب گواہ۔ توجہ چاروں میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں، عہد
عہد انبیاء کا بھی میرا رسول گواہ ہے۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو کہ جب میں نے انبیاء سے معاہدہ کیا، انبیاء سے عہد لیا، جب تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں، تمہارے جانے کے بعد میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے میرے اس رسول پہ ایمان بھی ضرور لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، او گروہ انبیاء کیا تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بوجھ کو اٹھاؤ گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہتے ہیں انبیاء پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ سلامت رہیے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، انبیاء کے عہد پہ بھی میرا رسول گواہ۔ توجہ صاحبان، اور اس کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ تم سے خطاب کیا، فرمایا اے ملو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرتے چلے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ جس کی سمجھ میں آئے بات، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، ان کی نظر ایک جملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ فرمایا اے ملو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرتے چلے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ کب تک؟ کوئی لیمٹ نہیں دی اللہ نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب یہ قرآن نازل ہوا صحابہ کرام کے مجمع میں رسالت مآب نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ حضور جب بھی آیت آتی صحابہ کرام کو سناتے تھے کہ اللہ نے اب یہ فرمایا ہے، اب اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو قبلہ کیا یہ اصحاب کرام تک ہی محدود تھا کہ اصحاب عمل کر رہے تھے تو اللہ کا رسول دیکھ رہا تھا؟ نہ قبلہ، کوئی آیت اس آیت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اللہ نے مطلقاً فرمایا اے ملو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرتے چلے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو اصحاب کرام موجود ہیں وہ جب تک عمل کریں گے میرا حبیب دیکھے گا، جب میرا حبیب ظاہراً اس دنیا سے چلا جائے گا وہ دیکھنا منقطع ہو جائے گا۔ نہ قبلہ، بلکہ قیامت تک کے لیے فرمایا جب تک کوئی عمل کرنے والا موجود رہے گا اللہ کا رسول اسے دیکھتا رہے گا۔ جسے سمجھ آئیے میری بات کی، جب تک عمل کرنے والا کرتا رہے گا اللہ کا حبیب اسے دیکھتا رہے گا۔ قیامت تک عمل کرنے والے موجود ہیں، قیامت تک کے عمل کرنے والوں کے ہر عمل کا گواہ اللہ کا رسول ہے، کیونکہ آیت مطلق ہے اے ملو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرتے چلے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ قبلہ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے۔ جب تک اللہ دیکھے گا تب تک اللہ کا رسول دیکھے گا، لیکن اللہ اور رسول کے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ رسول جسم و جسمانیت رکھتا ہے، اللہ جسم رکھتا نہیں، اور جسم رکھنے والا انسان جب دیکھے گا اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ آنکھیں اس وقت تک دکھائیں گی جب تک جسم میں روح ہوگی، جب جسم سے روح نکل جائے آنکھیں دکھانا بند کر دے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اللہ نے کہا میرا حبیب قیامت تک جب تک کوئی عمل کرے گا میرا حبیب تو دیکھے گا۔ رسول دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، آنکھوں کے لیے جسم چاہیے، اور جسم میں روح چاہیے۔ تو ماننا پڑے گا میرا رسول کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ حضور چلے نعرہ اپنی مرضی سے مار لیا ہے، صلوات تو کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، وہ تو مل کے بآواز بلند پڑے گا۔ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ توجہ صاحبان، ہمارے ہر عمل کا گواہ اللہ کا رسول، انبیاء کا گواہ، بولے بولے میرے ساتھ، اللہ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ، اور زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ اللہ کا رسول۔ کہ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرا حبیب کیسا وہ وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کے لایا جائے۔
جو بول سکتے ہو میرے پاس، وقت میرے پاس ختم ہو گیا، لیکن مجھے جملہ مکمل کرنا اور بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا بھی وہ قیامت کا دن کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کے لاؤں گا۔ توجہ صاحبان، ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ توجہ میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں، ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ پروردگار تو نے مجھے ان پہ نبی بنا کے بھیجا، پروردگار میں نے تبلیغ کی، اس میں سے فلاں 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 نے میری بات کو مانا، فلاں 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 نے مجھے جھٹلایا، فلاں فلاں میرا کہنا مانا، فلاں فلاں اپنی مرضی کا دین بناتا رہا۔ جس تک میری بات پہنچ رہی، توجہ، ہر نبی اپنے امت کے ہر فرد کی گواہی دے گا، لیکن میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرا رسول اپنی امت کا بھی گواہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا بھی گواہ۔ توجہ نہ سبب، بس قبلہ میں زحمت تمام کروں اس جملے پہ اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ زندگی رہی، موقع ملا، اگلے سال خدمت میں حاضر ہوا تو تفصیلی گفتگو وقت پہ آپ مجھے اگر دیا گیا، مجھے 2-3 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ وقت انتہائی مختصر ملتا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں دل میں لے کے واپس چلا جاتا ہوں۔ بس قبلہ زحمت اتنی دینا چاہ رہا تھا کہ میرا رسول اللہ کا حبیب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ، توجہ چاہ رہا ہوں، ہر نبی کی نبوت کا گواہ۔ اور صاحبان دیکھیں، جب بھی کوئی نبی اب دعوی نبوت کرے گا تو اسے 2 گواہ ملے۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں اگر ذہنوں میں، ایک اللہ کا رسول گواہ ہے، اللہ کہتا ہے فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں تم سب کا گواہ ہوں۔ تو گویا اللہ نے ایک قانون دیا، اللہ نے ایک قاعدہ دیا، جب بھی کوئی نبی دعوی نبوت کرے تو اسے کم از کم 2 گواہ چاہیے۔ ایک گواہ کا نام اللہ ہے، دوسرے کا نام اس کا رسول ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا یہ اللہ کا قانون ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب بھی کسی نبی نے دعوی نبوت کیا اسے 2 گواہ ملے، ایک اللہ، ایک اس کا رسول۔ پروردگارہ سوال ہے تیری بارگاہ میں، تو نے قانون بنایا ہے کہ جب بھی کوئی رسول دعویٰ کرے گا اسے 2 گواہ چاہیے، ایک تیری ذات ہے، ایک تیرے حبیب کی ذات، دونوں گواہ ہو۔ پروردگار تیرا نبی، تیرا حبیب بھی تو رسول ہے، جب یہ دعوی نبوت فرمائے گا تو کیا اپنا قانون توڑ دے گا؟ ایک گواہ تو ہے، دوسرا گواہ دعویٰ کرنے والا کبھی خود گواہ نہیں بن سکتا، تو دوسرا گواہ کہاں لائے گا؟ قانون توڑ دے گا۔ فرمایا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قانون کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ تو پروردگارہ ایک گواہ تو تیری ذات ہے، دوسرا گواہ کدھر سے آئے گا؟ فرمایا پڑھو قرآن، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں، ان سے کہہ دے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ قبلہ کس نے گواہی دی؟ پہلی دعوت اسلام کی ذوالعشیر 3 دن سے رسول کہہ رہے تھے جو میرا ساتھ دے گا اسے دنیا ملے گی، اسے آخرت ملے گی، اسے کیسر و کسریٰ کی شاہیاں ملے گی۔ لوگ اٹھ کے جاتے رہے، لنگر کھا کے جاتے رہے۔ چوتھے دن رسول نے بلایا، فرمایا آج لنگر بعد میں دوں گا، پہلے میری بات سنو، میں ایک نظام لایا ہوں، ایک پروگرام لایا ہوں، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ اب کوئی حسد سے جل گیا اس لیے خاموش، کوئی نور نبوت پہچان نہیں سکا اس لیے خاموش، کسی نے اپنے بولنے کا محل نہ سمجھا اس لیے خاموش۔ مجمع کی آخر سے ایک 10 سال کا بچہ اٹھا، انا نصیرو کا یا رسول اللہ۔ سارا مجمع جو رسول کو دیکھ رہا تھا ایک دم پلٹا علی کی طرف، رسول مسکرا دیے۔ کسی نے پوچھا محمد کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں جب مجھ سے نظر ہٹے تو اسی پہ رکے۔ مل کے توجہ صاحبہ، علی نے گواہی دی، توجہ صاحبہ، اللہ نے یہی کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک میں تیرا گواہ، ایک وہ گواہ جس کے پاس پوری کتاب کا، بولے تو صحیح، علم الکتاب، پوری کتاب کا علم۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ علم الکتاب میں آپ پوری کتاب کہاں سے لے آئے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو زندگی رہی بات کریں گے، لیکن جو بات میں آج کی حد تک کرنا چاہ رہا تھا، علی وہ ہے
جو رسالت ماب کی نبوت کا گواہ ہے۔ توجہ صاحبان، اب دنیا سوال کرنے کا حق رکھتی ہے کہ علی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ توجہ صاحبان، کیونکہ گواہ کے لیے شرط ہے جس شے کی گواہی دے، جس واقعے کی گواہی دے، اس واقعے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ بات میں کر چکا ہوں، اس کو بیٹھ کے سوچئے گا۔ ارے علی ہے رسول کی رسالت کا گواہ، تو ماننا پڑے گا جب اللہ اپنے رسول کو رسالت کے منصب پہ منتخب فرما رہا تھا، علی دیکھ رہا تھا۔ توجہ ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے کہ میں نے پہلے آیت پڑھی ہے کہ جب زمین و آسمان کی خلقت کا جو گواہ ہے وہی اللہ کا ولی ہے، اور علی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ خود اللہ نے فیصلہ دیا قرآن میں، ایک میں ولی، ایک میرا رسول ولی، اور ایک وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ علی صرف رسالت کا گواہ ہی نہیں، محافظ رسالت بھی ہے۔ توجہ چاہو، رسول کی حفاظت بھی کی زندگی کے آخری سانس تک۔ جب رسالت ماب ظاہر اس دنیا میں رہے، ذات رسول کی علی حفاظت کرتے رہے۔ جب رسول اس دنیا سے ظاہراً پردہ کر گئے تو علی دین رسول کی حفاظت کرتے رہے۔ اور صرف علی نہیں، علی کی اولاد نے بھی اپنے نانا کی دین کی حفاظت کی ہے، اور حسین نے ایسی حفاظت کی، سب کچھ قربان کر دیا، جوان دیے، مہمان دیے، بچے ذبح کروائے، کیوں؟ نانا مصطفیٰ کا دین بچ جائے۔ اور جب کوئی نہیں رہ گیا، آواز دے کے فرماتے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ جو گھر سے سیدہ کو پرسہ دینے آئے، 2 سے 3 جملے، چونکہ مولا کے شبیہ ذوالجناح برآمد ہونا ہے، اگر پہنچا سکا گریے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ جب حسین نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، عزادارو کوئی جواب نہیں آیا، ہاں ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا۔ اجرکم اللہ، حسین نے وہ تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی ہے جو اللہ راضی سمجھ کے میری فریاد سن لے۔ وہ عزادارو ایک اور تیر آیا، حسین کے ہونٹوں پہ لگا، تیرے امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی میری فریاد نہیں سنتا تو نہ سنو، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ وہ عزادارو ایک 3 نوکوں والا تیر آیا، حسین کے سینے میں پیوست ہوا، حسین نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، منہ کے بل حسین زمین پہ گرے۔ اب فوج اشکیا میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ شمر ملعون کہتا ہے طریقہ میں بتلاتا ہوں، ابھی پتا چل جائے گا حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے۔ ملعون دیکھ کہتے بتا کیا طریقہ؟ یہ کمینہ بکواس کرتا ہے، گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرف۔ اس کی سمجھ آئیے میری بات کی۔ وہ عزادارو جیسے گھوڑے مڑے نا خیموں کی طرف، وہ حسین جو منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کدھر جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے، اور میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، حسین گرتے پڑتے خیموں میں آئے حسین، پرانا لباس طلب کیا، سیدہ نے لباس دیا، حسین نے اسے بھی جگہ جگہ سے چاک کیا۔ سیدہ فرماتی حسین بھیا یہ تو پہلی بہت بوسیدہ ہے، کیوں پھاڑ رہے ہو؟ فرمایا میں علم امامت سے جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرے جسم سے یہ لباس بھی نوچ لیا جائے گا، پھاڑ اس لیے رہا ہوں شاید کوئی پھٹا سمجھ کے چھوڑ دے، مجھ غریب کا کفن بن جائے۔ بس عزادارو حسین زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ جب گھوڑا رک گیا نا، حسین فرماتے گھوڑا میں آخری بار تیری زین پہ سوار ہوا ہوں، اس کے بعد کبھی تیری زین پہ سوار نہیں ہوگا۔ رک گیا گھوڑا، زبان بے زبانی میں رو کہتا ہے مولا میں خود نہیں رکا، میرے قدموں کی طرف دیکھو۔
जो जिनकी छोटी छोटी औलाद है। हुसैन ने देखा 4 साल सकीना है, घोड़े के सुम्मों से लिपटी हुई है। रो कहती है, घोड़ा मेरे बाबा को मैदान न ले जाना, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया। हुसैन घोड़े की जीन से उतरे, सकीना को सीने से लगाया। सैयदा ने एक जुमला कहा, बाबा इस्तस्लमत लिल मौत, बाबा आप ही शहीद होने जा रहे हो। फरमाया कैफ ला यस्तस्लिमु इलल मौत मन ला नासिर लहु वला मुईना। हुसैन फरमाते कैसे ना हो जाए जिसका कोई रह न गया हो। और मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा कासिम भी मारा गया, मेरा अब्बास भी मारा गया। सैयदा फरमाती है, बाबा चले जाओ, नहीं रोकती, लेकिन जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ। हुसैन फरमाते, सकीना पूछ क्या पूछती है? कि बाबा आपने अपनी विरासत को तकसीम किया, सुगरा के हिस्से में बिछोड़ा आया, अकबर के हिस्से में नेजा आया, सज्जाद के हिस्से में जंजीर आए, असगर के हिस्से में तीर आया। बाबा क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? मुझे क्या दे के जा रहे हो? फरमाया सकीना तुझे यतीम बना के जा रहा हो। ओ आजादारो, लफ्ज़ यतीम आना था, बच्ची छोटी है समझ नहीं पाई, आवाज दे के फरमाती है, बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन ने सकीना की आस्तीनों को उल्टा, करबला की रेत उठाई, सकीना के सर में डाली। फरमाया सकीना यतीम उसे कहते हैं जिसका कोई रह न गया हो, यतीम उसे कहते हैं जिसके दुर नोचे जाए, यतीम उसे कहते हैं जिसे तमाचे मारे। अजरो को मौला मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। जब तक नहीं रो सका झोलियां फैला के आले मोहम्मद से आंसू की भीख मांग लेना। हुसैन मैदान करबला में आए। बस आजादारो, हुसैन ने वो जंग की फौजों का पिछला हिस्सा कूफे की दीवारों से जा टकराया। आवाज कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुका, सब्र की कुव्वत दिखा। आजादारो, हुसैन ने तलवार को न्याम में डाला, बिखरी हुई फौज सिमट के आई। किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा। 1951 जख्म खा के हुसैन जीने जुल जनाब पे डगमगा गए। उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे 9 दकीके लगे हुसैन को जीन से जमीन तक आते। अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा सकूं, जीन से जमीन तक आते हुए इतनी देर क्यों लग गई? हुसैन जब गिरने लगे ना घोड़े से, दोनों तरफ बर्छियों वाले आ गए। हुसैन दाएं गिरने लगते, बर्छियों वाले उठा के बाएं पलट देते। हुसैन बाएं गिरने लगते, बर्छियों वाले उठा के दाएं पलट देते। अब जो हुसैन गिरे तीरों की नोकों पे मुअल्ला हो गए। जोर दिया, इधर के तीर उधर निकल। अजरो को मला जो मातम करना चाहते हो एक जुमला सुनिएगा, झोलियां फैला के आले मोहम्मद से आंसुओं की भीख मांग लेना, एक मंजर बनाना निगाहों में। हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पे आए। 1951 जख्मों से खून रिस रहा है। अदादारों, किसी मलाउन की जरूरत नहीं हो रही जो हुसैन के करीब आ सके। साहिब मक्तल ने कहा 40 कातिल आए हुसैन को कत्ल करने के लिए, लेकिन हुसैन के करीब नहीं आ सके, वापिस पलट गए। जब बहुत देर तक कोई हुसैन के करीब नहीं आया ना, हुसैन के जख्मों से खून रिस रहा था, निकाहत तारी थी, सर झुक गया हुसैन का, कब्ज़ा तलवार पे पेशानी रखी। काफी देर के बाद 2 वाक़े बैक वक्त हुए। कौन से? एक फौज से शिमर चला, एक खैमों से सकीना चली। जो मातम कर सकते हो, शिमर के आने से पहले सकीना हुसैन के सामने खड़ी थी। हुसैन को महसूस हुआ कोई मेरे सामने खड़ा है। हुसैन ने सर उठाया, सकीना नजर आई। आवाज देखी, फरमाते हैं सकीना इस मुश्किल वक्त में तू किधर आ गई? का बाबा तेरी गुर्बत की आखिरी तस्वीर दिल में बनाने आई हूँ बाबा, बाबा तेरी आखिरी ज़ियारत को आई हूँ बाबा, बाबा मैं तेरे सीने पे सोने की आती हूँ बाबा, क्या आखिरी बार मुझे अपने सीने से नहीं लगाओगे? शर्म करके न रोना। अज़ादार हुसैन के दोनों बाजू बुलंद हुए, जख्मों से खून रिस रहा था, जिसमें ताकत नहीं रही हुसैन के, सर झुक गया, बाजू बुलंद किए, फरमाया सकीना आप बाबा से मिल ले। ओ अज़ादारों, बड़ी देर हो गई, सकीना के हाथ हुसैन की गर्दन में नहीं आए। हुसैन ने फिर सर उठाया, फरमाया सकीना बाबा से नहीं मिलोगी? क्या बाबा मिलना तो चाहती हूँ लेकिन मेरी एक मजबूरी है। क्या सकीना कैसी मजबूरी? कहा बाबा जो तीर तेरे सीने में लगे हैं उनकी लंबाई ज्यादा है, मेरे हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ तेरी
गर्दन तक नहीं आते। हुसैन ने तीर खींचे, सकीना को सीने से लगाया, इतने में शिमर खंजर घुमाता आया। देखा बाप बेटी मिल रहे हैं, बस इतना कह सकता हूँ, कुछ इस अंदाज से जुदा किया। सकीना तड़प के खाक पे गिरी, फुरात की तरह मुंह किया, आवाज दी, चचा गाजी जल्दी आ, ओ मेरा बाबा मारा जा रहा है। शिमर का खंजर चला, अला को दिल हुसैन में करबला, अला जो बेहल हुसैन। Look.